المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کا جو آخری باب ہے، یعنی بلکہ آخری فصل ہے، آخری فصل کے چوتھے باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا، جس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا العلوم المستنبطہ من القرآن، وہ علوم جو کہ قرآن مقدس سے ماخوذ ہیں۔ تو اس کے حوالے سے گزشتہ درس میں تفصیلی بات آئی۔ اب اس کے بعد جو پانچواں باب اس آخری فصل کا ہے، تو اس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے فضائل القرآن۔ تو جیسے ہم نے پہلے ہی بیان کیا کہ اس فصل میں بیان کیے گئے مباحث کسی خاص نوع سے تعلق نہیں رکھتے، اسی لیے ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عمومی عنوان جو قائم فرمایا ہے وہ ہے کہ اس فصل میں متفرق مسائل کا تذکرہ ہوگا قرآن مقدس کے حوالے سے۔ تو یہاں پر ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم باب کو بیان کیا ہے جو کہ قرآن مقدس کے فضائل کے حوالے سے بات آئے گی، اور ناظم رحمہ اللہ کے طریقے کے مطابق ہی، کہ اصل میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے متعدد مرتبہ بیان کی ہے کہ اصل میں جو یہ نظم ہے یہ اختصار ہے ناظم کی دوسری نظم کا، جس کا نام ہے مفتاح التفسیر۔ اور مفتاح التفسیر اصل میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب الاتقان کا منظوم ہے، یعنی اس کو بطور نظم عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1000 سے زائد اشعار میں جمع کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے یہ براہ راست ماخوذ ہے الاتقان سے۔ تو اب فرق صرف اتنا ہے کہ مفتاح التفسیر میں ناظم رحمہ اللہ تقریباً پورے باب کو جمع کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھے کہ الاتقان پوری نظم کی صورت میں موجود ہے، اور یہاں پر اس نظم میں جو کہ سلالۃ المفتاح کے نام سے ہے، اس میں ناظم تو ابواب تو بیان کرتے ہیں لیکن مثالیں کم بیان کریں گے، یا مباحث بعض بیان کریں گے اور بعض نہیں بیان کریں گے، تو یہ فرق رہتا ہے۔ تو اس باب میں بھی دراصل ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان کو ہی بنیاد بنایا ہے، اور انہی روایات کو، انہی احادیث کو بیان کیا ہے جن کو امام سیوطی نے اپنی الاتقان میں بیان کیا ہے، اور بعض کو بیان کیا ہے، بعض کو چھوڑ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو فضائل القرآن یعنی قرآن مقدس کے فضائل کے حوالے سے جو خود قرآن میں اور اس کے بعد احادیث مبارکہ میں جو روایات آئی ہیں، اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام نسائی، امام ابو عبید، قاسم ابن سلام، اسی طرح امام ابن زریس اور دیگر علماء نے، یہاں تک کہ معاصرین میں سے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے فضائل القرآن کے عنوان سے کتابیں لکھی ہیں۔ اب امام سیوطی رحمہ اللہ اس باب کی ابتدا میں فرماتے وقت صح فیہ احادیث باعتبار الجملہ وفی بعض الصور علی التعیین ووضع فی فضائل القرآن احادیث کثیرہ۔ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہی امام سیوطی کیا فرماتے ہیں کہ فضائل قرآن کے باب میں بہت زیادہ من گھڑت احادیث بیان کی گئی ہیں۔ وضع یعنی جو موضوع احادیث ہیں، تو آپ بطور
علم حدیث کے طالبین، چونکہ آپ علوم الحدیث بھی پڑھتے ہیں، یعنی موضوع اور ضعیف حدیث میں فرق ہوتی ہے. تو موضوع تو وہ حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور ضعف کسی روایت میں جن جن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے تو اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں. تو فرما دیں کہ مسئلہ یہاں فقط ضعیف روایات کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وضع کا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ روایات من گھڑت ہیں جو بیان کی گئی ہیں. تو فرماتی ہے وَلِذَالِكَ صَنَّفْتُ كِتَابًا سَمَّيْتُهُ خَمَائِلُ الزَّهْرِ فِي فَضَائِلِ الصُّوَرِ. فرماتے ہیں اسی لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک کتاب ایسی لکھوں جس میں موضوعات کو چھوڑوں، موضوعات سے الگ، یعنی فضائل قرآن کے باب میں جو احادیث روایت ہوئی ہے ان کو جمع کرو. اور فرماتے ہیں اس کتاب کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ خمائل الزہری فی فضائل الصور. اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس باب کو ہم نے دو اعتبار سے بیان کیا ہے. ایک تو وہ روایات جن میں قرآن مقدس کے حوالے سے عمومی فضیلت کا تذکرہ آیا ہے، یعنی پورے قرآن کی فضیلت. اور اس کے بعد دوسرا باب یا روایات کی دوسری قسم وہ ہے جہاں پر مختلف صورتوں کی یا مختلف آیات کی یعنی انفرادی حیثیت میں فضیلت کا تذکرہ ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی کسی فضیلت کا تذکرہ ہوا، سورہ فاتح کی کسی فضیلت کا تذکرہ ہوا. تو بات سمجھ جو آئی وہ یہ ہے کہ اس باب میں روایات دو طرح کی پائی جاتی ہیں. ایک تو جو قرآن مقدس کی عمومی فضیلت کے حوالے سے بات ہوگی، اور وہ روایات جن میں قرآن مقدس کی مختلف صورتوں کی یا آیات کی فضیلت کا تذکرہ ہوگا. تو اس باب میں ناظم نے دو عنوانات قائم کیے، یا یوں سمجھے کہ ایک ذیلی باب ہے. پہلے باب میں فرماتے ہیں فضائل القرآن، یعنی قرآن مقدس کے عمومی فضائل، اور اس کے بعد جو دوسرا باب ہے اس میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بعض صورتوں کی خاص فضیلتوں کا تذکرہ کیا ہے. اب یہاں پر ان روایات کو دیکھنے سے پہلے ایک عمومی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فضائل الاعمال یعنی اعمال کے فضائل کے اعتبار سے جو روایات ضعیف روایات بیان کی جاتی ہیں ان کے رد و قبول کے لیے علماء نے کچھ شرائط لگائی ہیں. یعنی بعض علماء کے یہاں فضائل الاعمال کے باب میں کچھ شرائط کے ساتھ، وہ کیا شرائط ہیں جو ہم انشاءاللہ لیکچر کے آخر پہ بیان کریں گے. بعض علماء نے فضائل اعمال کے باب میں کچھ شرائط کے ساتھ ضعیف احادیث کو قبول کیا ہے، اور بعض علماء نے صراحتاً ضعیف احادیث کو یعنی قبول کرنے سے انکار کیا ہے، پھر چاہے وہ فضائل اعمال کے باب میں ہو یا کسی اور باب میں ہو. تو انشاءاللہ ہم یعنی درس کے اختتام پر دیکھیں گے کہ جن علماء نے قبول شرائط کے ساتھ کیا ہے تو ان کی شرائط کیا ہے، اس کو ہم آخر پہ دیکھیں گے. فی الحال ہم بعض احادیث کو دیکھیں گے اور اس کے بعد نظم کی طرف آئیں گے، بلکہ ہم نظم کے ساتھ ساتھ ہی احادیث کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے. یہ نظم کا یہ حصہ سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 55 پر ہے. تو ناظم عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جاءت به فضائل فی الجملۃ من الاحادیث الثقات نقلۃ قد جاء فیہ شافع مشفع وماہل مصدق متبع. فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے عمومی فضائل، میں نے عرض کیا کہ دو قسم کی روایت ہے، ایک تو جن میں قرآن مقدس کے عمومی فضائل کا تذکرہ ہے، اور دوسرا وہ جن میں مختلف صورتوں کے حوالے سے بات آئی ہے. تو فرماتے ہیں فضائل قرآن کی عمومی فضائل کے حوالے سے ثقات یعنی سکہ راویوں سے بہت ساری روایتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں سے ایک روایت جو ہے اس میں قرآن کو شافع مشفع قرار دیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں یہ روایت جو اصل میں ہے جس کی طرف ناظم نے اس باب کے دوسرے شعر میں اشارہ کیا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے اور صحیح روایت ہے. اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار.
تو یہ روایت صحیح ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ شافع. قرآن یعنی سفارش کرنے والا ہے. تو ہم جانتے ہیں قیامت کے دن انسانوں کی خلاصی کے لیے یعنی مختلف لوگوں کو بھی اور اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے یعنی شفاعت کا حق دیں گے. تو فرمایا کہ قرآن کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا. اور ایسا سفارشی، ایک تو ہوتا ہے نا کبھی کہ انسان سفارش کرے لیکن اس کی سفارش قبول نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ یہ شافع بھی ہے یعنی یہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی جن کے حق میں سفارش کرے گا. اسی طرح فرمایا کہ جو اس قرآن کو اپنا امام بنائے گا یعنی اپنا امام رکھے گا، ہمیشہ اپنے آگے رکھے گا، اپنے آپ کو قرآن کا پابند بنائے گا، قادہ الی الجنہ، تو اسے یہ قرآن کہاں پہنچائے گا؟ جنت میں پہنچائے گا. ومن جعلہ خلفہ، اور جو اسے اپنے پس پشت ڈال دے گا، ساقہ الی النار، وہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پہنچا دے گا. دوسری روایت میں یہ بات دیگر الفاظ کے ساتھ آئی ہے. مثال کے طور پر فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف ایک گواہ بن کر آئے گا. تو یہ ناظم نے پہلی حدیث کی طرف اشارہ فرمایا، جائلہ امامہ یقود لجنت او خلفہ وقود، کہ جو اس قرآن کو اپنا امام بنائے گا وہ اسے جنت تک پہنچائے گا اور جو اسے پس پشت ڈالے گا وہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا. اس کے بعد دوسری حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرماتے ہیں وَفَضْلُهُ لِسَائِرِ الْكَلَامِ جَاءَ كَفَضْلِ اللَّهِ لِلْأَنَامِ مَا رَجَعَ الْعَبْدُ إِلَى الْإِلَهِ كَخَارِجٍ مِّنْهُ بَلَا اسْتِبَاحِ. تو فرماتے ہیں قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ویسی ہی ہے جیسی کہ اللہ کی فضیلت اپنی تمام مخلوقات پر ہے. قرآن کی فضیلت تمام کلام پر ایسی ہی ہے جیسی کہ خود اللہ کی ذات کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کی صفت ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا ہی یعنی کہ اللہ رب العزت کی ہی صفت ہے، صفت کلام ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کے کلام سے بہتر اور افضل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جس روایت کی طرف ناظم نے اشارہ کیا ہے اسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، اور حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یقول الرب عز وجل، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شغلہ القرآن و ذکری ان مسئلتی آتیتہ افضل مما اوتی السائلین، کہ جس انسان کو قرآن اور میری ذکر نے مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دیا، یعنی قرآن اور اللہ کو یاد کرنے میں اتنا مشغول ہے کہ یہ اللہ کو سے مانگنے سے عاجز ہے یا مانگ نہیں پاتا ہے. تو فرمایا آتیتہ افضل مما اوتی السائلین، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ بہتر بدلہ عطا کروں گا. اور اسی روایت میں آیا جس کی طرف اشارہ کیا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى صَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت بقیہ سبھی کلاموں پر ویسی ہی ہے جیسی کہ اللہ کی فضیلت اپنی تمام مخلوقات پر ہے. تو اسی حدیث کی طرف ناظم نے اشارہ کیا ہے، لیکن اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الجامع الصغیر میں اسے ضعیف قرار دیا ہے. اور میں نے یہ بات پہلے ہی بیان کی کہ اس باب میں اکثر روایات جو ہے ان میں ضعف پایا جاتا ہے، اور ہم نے ابتدا میں ہی بات بیان کی امام سیوطی کے حوالے سے. امام سیوطی رحمہ اللہ اس بات سے بخوبی واقف تھے اور انہوں نے خود ہی اس بات کو بیان کیا کہ اس باب میں بہت زیادہ روایات گھڑی گئی ہیں. تو انہوں نے خود اسی لیے فرمایا کہ میں نے ان موضوع روایات کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی لیے کتاب الگ سے لکھی. تو بات سمجھ آئی کہ امام سیوطی رحمہ اللہ اس بات سے ناواقف نہیں تھے کہ یہ جو بعض روایات ہیں ان میں ضعف پایا جاتا ہے. اب امام سیوطی پھر بھی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ جانتے تھے کہ ان روایات میں ضعف پایا جاتا ہے تو پھر بھی
ان روایات کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب میں نے ابتدا میں ہی دیا کہ بعض علماء کے نزدیک فضائل اعمال کے باب میں ضعیف روایت کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ وہ شرائط کیا ہے ان کا ہم تذکرہ آخر میں کریں گے۔ اس کے بعد جو تقریباً آگے 3-4 اشعار ہیں، 4 اشعار وہ ماخوذ ہیں اور ایک روایت سے۔ تو ناظم فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی: وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَحَبْلُهُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ عَزَّ فَلَا تُزِيغُهُ الْأَهْوَاءُ كَلَّا فَلَا يَشْبَعُهُ الْعُلَمَاءُ مَنِ اهْتَدَى بِغَيْرِهِ أَضَلَّهُ تَارِكُهُ تَكَبُّرًا أَضَلَّهُ۔ تو یہ 4 اشعار ہیں، یہ دراصل ماخوذ ہیں اس روایت سے جو کہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور امام دارمی رحمہ اللہ نے بھی بیان کی ہے۔ تو فرماتے ہیں حارث الاعور رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ستکون فتن، ان قریب بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں قلت فما المخرج منها یا رسول اللہ، سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کا کیا راستہ ہوگا، ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبع ما قبلکم، اس کتاب میں قرآن میں تم سے پہلے والے لوگوں کی خبر ہے، یعنی تمہاری تنبیہ کے لیے، تمہیں آگاہ کرنے کے لیے کہ تم سے پہلے آنے والی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، وہ تذکرہ ہے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارا ماضی بھی ہے، اس میں تمہارے لیے مستقبل کی بھی خبریں ہیں، یعنی آنے والے وقت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، فرمایا هُوَ حَبْلُ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ پرحکمت یاد دہانی ہے۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور اس کتاب میں تمہارے معاملات کا فیصلہ موجود ہے، تمہارے درمیان جو بھی معاملات پیش آئیں گے اس میں تمہارے فیصلے موجود ہیں، یعنی تمہارا قانون ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ، اور یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، اس میں کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے۔ مَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جو اس کتاب کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اپنے لیے ناکافی سمجھ کر یا بے اعتنائی برت کر یا کہیں اور سے ہدایت طلب کر کے، فرمایا جو انسان اس کتاب کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، قسمہ اللہ، اللہ اس کی کمر توڑ دیں گے، یعنی اللہ اسے سخت سزا دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو اس کتاب کے بغیر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے، نٹشے اور کانٹ کو قرآن سے بہتر سمجھنا شروع کر دے، تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو انسان اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرنے لگے، اللہ ضرور بالضرور اسے گمراہ کر دیں گے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اور یہ ایسی کتاب ہے جس پر خواہشات اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی انسان اپنی خواہشات کے مطابق اس کتاب کا رخ تبدیل نہیں کر پائیں گے، یعنی جو سابقہ کتابوں کے ساتھ ہوا۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور نہ ہی اس میں زبانوں کی کجی اثر انداز ہو پائے گی جیسے گزشتہ کتابوں میں کیا گیا۔ وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور فرمایا علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہو پائیں گے، یعنی کبھی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر پائے گا کہ قرآن میں جو کچھ تھا میں نے نکال لیا، اب اس میں اور غور کرنے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ 14 صدیوں سے امت قرآن مقدس کی بے شمار تفسیریں لکھ چکی ہیں، اتنی تفسیریں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن آج تک یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے کہ قرآن میں جو تھا ہم نے نکال لیا، اب کچھ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا ناممکن ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور یہ بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہو جائے گی، یعنی جیسے ایک کتاب آپ نے ایک بار پڑھ لی، 2 بار پڑھ لی، تیسری مرتبہ کتاب کو پڑھنا بڑا مشکل ہے، تیسری بار کسی طریقے سے پڑھ لیا تو چوتھی بار پڑھنا ناممکن ہے۔ تو فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھنے سے بوسیدہ نہیں ہوگی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر رمضان میں
مسلمان اہل ایمان قرآن سنتے ہی سنتے ہیں، اس کے بغیر اللہ کے نیک بندوں کا جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مہینے میں، ہفتوں میں، دنوں میں قرآن کو پورا پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی کوئی بوریت طاری نہیں ہوتی۔ فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور اس کے عجائب، اس کی خبریں، اس کی معلومات کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ من قال به صدق، جس نے قرآن کی پر بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل به اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ ومن حکم به عدل، جس نے اس کتاب کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف ہو چکی۔ تو کافی جامع روایت ہے، لیکن محدثین نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ بعض علماء کے نزدیک ضعیف احادیث کو فضائل کے باب میں بعض شرائط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، اور اس روایت کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے مقدمۃ التفسیر کی بالکل ابتدا میں بیان کیا ہے، لیکن بطور روایت نہیں کیا۔ الفاظ یہی ہیں، ہو بہو یہی الفاظ ہیں، لیکن بطور روایت بیان نہیں کیا ہے۔ قرآن کے ان فضائل کو عمومی طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اس روایت میں ایک بات جو ہے یہ سچ ہے، صادق ہے، اور اس کی تصدیق خود قرآن کی آیات اور روایات میں موجود ہے۔ بہرحال جو ضعیف حدیث کو قبول کرنے کی شرائط ہے اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ناظم کی طرف آئے تو ناظم نے فرمایا رحمہ اللہ وَهُوَ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس روایت میں پہلے کیا آیا؟ مل مخرج منہا، یا رسول اللہ فرمایا کتاب اللہ، تو آیا وَهُوَ کتاب اللہ، یہ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالذِّكْرُ الحکیم، تو یہ لفظ بھی اسی روایت سے ماخوذ ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الحکیم۔ اس کے بعد فرمایا وَحَبْلُهُ، اور اللہ کی رسی ہے، تو آیا نیچے روایت میں وَهُوَ حَبْلُ الْمَتِين، اللہ کی مضبوط رسی۔ اور دیکھیے حبل المتین یہ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ مشہور آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اسے قرآن ہی قرار دیا گیا۔ تو فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم، تو اس روایت میں بھی موجود ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم۔ فرمایا عَزَّ فَلَا تُزِيغُهُ الْأَهْوَاءُ، یہ بڑی باعزت کتاب ہے اور جس پر خواہشات اثر انداز نہیں ہوتی، جیسے کہا گیا وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ۔ اور آگے فرمایا کَلَّا فَلَا يَشْبَعُهُ الْعُلَمَاءُ، کہ علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ یہاں حدیث میں ہے، روایت میں وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ۔ فرمایا من اهتدى بغیرہ اضلہ، جسے اللہ جو اس کے بغیر کہیں سے ہدایت طلب کرے تو اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ یہ ذات سے ہے، تو ذات سے گمراہ یعنی ضلال، گمراہ ہو جانا، اور ذا سے یعنی کسی کو گرانا، کسی پر کو پچھاڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جو اسے چھوڑ دے گا، تاریکہ تکبرن، جو اسے تکبر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اذلہ، اللہ اسے ضرور رسوا کر دیں گے۔ لا ينبغي لصاحب القرآن جہالت الجاہل ذی الاحزان، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب قرآن کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے لیے جاہل لوگوں کے ساتھ جہالت میں الجھنا روا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اور ایک روایت کا تذکرہ ہے، فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ بیت بہ یقرع خیرا یکثر والخال عنہ الشر فیہ اکثر، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے اس میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور جو گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہو اس میں شر اور آفات شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ناظم نے اس شعر میں بیان کیا، یہ روایت دراصل امام بزار رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں بیان کی ہے، اور اس کی روایت الفاظ جو روایت کے ہیں کہ ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یکثر خیرہ، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں خیر میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ گھر والبیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہاں خیر کم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں بیان کیا، اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے۔
اسی طرح آگے اور ایک روایت ہے، فرماتے ان انس قد اخرجت طبرانی اہل الالہ ہم ذو القرآن. تو فرماتے ہیں کہ امام طبرانی رحمہ اللہ معجم میں اپنی معجم الکبیر میں بیان کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح امام دارمی نے اپنی سنن میں موقوفاً اسے بیان کیا ہے، یعنی عطا ابن یسار رحمہ اللہ پر. فرماتے ہیں وَلَفْظُهُ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو قرآن کے حاملین ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد کرنے والے، قرآن کو اپنا امام بنانے والے، فرمایا یہ اہل جنت ہوں گے، اہل جنت کے عزیز ترین لوگ ہوں گے قیامت کے دن. اور اس روایت پر بھی شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضعف کا حکم لگایا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں آگے کہ وَكُلُّ مَنْ عَلَّمَهُ نِتَاجَهُ تَوَّجَهُ مِنَ الْجِنَانِ تَاجَهُ، کہ جس کسی نے قرآن کو پڑھایا اپنی اولاد کو، جس کسی نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا تو قیامت کے دن اسے جنت کے تاجوں میں سے اس کی تاج پوشی کی جائے گی. تو یہ جو فرمایا یہ بھی امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی معجم الاوسط میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس روایت کے جو الفاظ ہیں وہ ہے ما من رجل يعلم ولده القرآن في الدنيا إلا توج أبوه يوم القيامة بتاج في الجنة يعرفه به أهل الجنة بتعليم ولده القرآن في الدنيا. فرماتے ہیں کہ جو والد اپنی اولاد کو دنیا میں قرآن پڑھائے گا تو اسے قیامت کے دن اس کے والد کو اس کی تاج پوشی کی جائے گی جنت کے تاج سے، جس کے ذریعے سے اہل جنت یہ پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، قرآن سمجھایا تھا. تو اس روایت پر بھی محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں من قام بالقرآن فی النہار واللیل لم یسمع حسیس النار، کہ جو انسان قرآن کے ساتھ کھڑا رہے، یعنی قرآن پڑھے رات کو، اسی طرح دن و رات میں قرآن کی تلاوت کرے، کھڑا رہے قرآن کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنے گا، وہ جہنم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا. تو وہ یہ روایت امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الصغیر میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ من قرأ القرآن یقوم به آناء اللیل والنہار یحل حلالہ ویحرم حرامہ حرم اللہ لحمہ ودمہ علی النار وجعلہ رفیق السفرۃ الکرام البررہ حتی اذا کان یوم القیامہ کان القرآن لہ حجہ. تو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پڑھا رات اور دن کے پہروں میں، اور قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور قرآن کے حرام کو حرام مانا، اللہ رب العزت اس کی گوشت کو، اللہ رب العزت اس کی جلد کو، اس کے خون کو یعنی اس کی ذات کو جہنم کی آگ پر حرام فرمائیں گے، اور اسے اپنے مقرب ترین فرشتوں کا رفیق بنائیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن قرآن کو اس کی حجت بنائیں گے. تو اس روایت پر بھی محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے. تو اس کے بعد جو آگے والی آیت ہے تو فرماتے ہیں قارئہ التقی کالاترج طیب الطعم ریحہ ذو ارج والمؤمن التارک مثل التمرۃ طیب الطعم فاقد الرائحۃ والفاجر القارئ كالريحانة طيبة الريح مع المرارة والفاجر التارك مثل الحنظل لا ريح فيه مر طعمه جل. تو فرماتے ہیں یہ جس روایت کی طرف اشارہ ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی متفق علیہ روایت ہے، اور حدیث کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ، کہ وہ ایمان والا، وہ با ایمان جو قرآن کو پڑھتا ہے، با ایمان قرآن والے کی مثال فرمائی، اس کی مثال کیسی ہے؟ اترجہ.
اترجہ جو ہے, جو ملا مجھے, اسے انگلش میں سائٹرون کہتے ہیں. یہ نیمبو کے جیسا ایک پھل ہے جس کی بڑا زبردست ٹیسٹ ہے اور بڑا زبردست فلیورنگ ایجنٹ بھی ہے, اور اس کی خوشبو بھی کہی جاتی ہے. میں نے تو نہیں دیکھی ہے, جو مجھے معلومات حاصل ہوئی تو وہ یہ ہے کہ اس کی خوشبو بھی زبردست ہے, ذائقہ بھی بہترین ہے, اور یہ بہت ہی بہترین قیمتی فلیورنگ ایجنٹ بھی مانا جاتا ہے. تو فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ اترجہ جیسی. ریحھا طیب و طعمھا طیب, اس کی خوشبو بھی بڑی یعنی پاکیزہ ہے, اور اس کا یعنی ذائقہ بھی بڑا بہترین ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی قرآن پڑھنے والا مومن جو ہوتا ہے, اس کا ظاہر و باطن اور اس کا کلام, اس کے پاس بیٹھنا, یہ ویسا ہی انسان کے لیے خوشگوار ہے جیسے کہ خوشگوار ہے اترجہ کی خوشبو اور اس کا یعنی اس کے سمجھے کہ اس کا ذائقہ. دوسری فرمائی وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا خُلُوٌ. اور فرمایا وہ مومن جو قرآن کو نہیں پڑھتا, یعنی یہاں فرمایا مومن ہے. تو ایک دیکھیے یہ بات بھی اہم ہے نا کہ کبھی کبھار انسان عالم بھی ہوتا ہے لیکن اس کا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گیا ہوتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ وہ ایمان والا جو قرآن کی تلاوت, قرآن پر تو زندگی گزارتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ فاسق و فاجر ہے. یہاں فرمایا کہ وہ زندگی تو تقوی شعار والی زندگی گزارتا ہے لیکن قرآن کے ساتھ اس کا تعلق پہلے کے مقابلے میں کمزور ہے. تو فرمایا اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل التمرہ, کھجور جیسی, لا ریح لہا وطعمھا حلو. فرمایا کہ اس میں کوئی خوشبو تو نہیں ہے لیکن اس کا ذائقہ لذیذ ہے. اس کے بعد فرمایا مثل المنافق الذی یقرأ القرآن, اور جو منافق ہے. تو یہاں کیا بات سمجھ آئی کہ منافق بھی قرآن پڑھ سکتا ہے, پڑھنے والا, قرآن پڑھنے والا منافق ہو سکتا ہے, اللہ بچائے. تو فرمایا مثل المنافق الذی یقرأ القرآن مثل الریحانہ ریحھا طیب و طعمھا مر. فرمایا کہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ ریحانہ جیسی, یہ پھول ہے, ریحھا طیب, اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی خوشبو بڑی خوشگوار ہوتی ہے, و طعمھا مر, لیکن اس کا جو طعم, اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے بھی ہیں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبردست خطاب کریں گے قرآن کی بنیاد پر, قرآن کی آیات کو فر کوٹ کریں گے, بڑی زبردست تقریریں جھاڑیں گے, لیکن اللہ بچائے اس کے بعد زندگی بالکل الٹ ہوتی ہے, زندگی میں قرآن کا کوئی اثر موجود نہیں ہوتا, عمل خراب ہوتی ہے, معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں, عقیدہ فاسد ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن تو پڑھتا ہے, اب قرآن تو پڑھ کبھی کبھار تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کفار بھی قرآن کو پڑھ لیتے ہیں, تو انسان اس وقت بھی بڑا خوش ہو جاتا ہے. اور منافق کے حوالے سے تو قرآن نے ایک بڑی بات کی نا, فلا تعجبک اموالہم واولادہم. منافق ظاہری اعتبار سے بڑا یعنی زبردست ہوتا ہے, یہاں تک کہ فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, ان کا مال, ان کی اولاد, ان کی زبان کی چربی یعنی ان کی چرب زبانی, یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اور آخری فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ, اور وہ منافق جو نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ ہی عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, منافق ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ تو فرمایا کمثل الحنظلہ, اس کی مثال کیسی ہے؟ حنظلہ جیسی. تو یہ حنظلہ کو میں دیکھ رہا تھا تو اسے کولوسنتھ کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے حوالے سے میں تھوڑی بہت دیکھ رہا تھا تفصیلات, تو اس میں بڑے یعنی تکلیف دہ کیمیکلز, حالانکہ بعض جگہوں پہ بطور علاج بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کڑوا ہوتا ہے, اور اس کے بعض کیمیکلز بہت زیادہ خطرناک ہیں اور معدے کے لیے زبردست یعنی اریٹیشن کا باعث بنتے ہیں, اور اسی لیے اسے امریکہ میں بین بھی کر دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظلہ جیسی ہے, لا ریح و طعمھا مر, جس کی نہ کوئی خوشبو ہے اور اس کی جو یہ ہے ذائقہ ہے بہت زیادہ کڑوا ہے, یعنی یہ منافق ظاہر و باطن میں بگڑا ہوا ہے. تو اسی روایت کو
ناظم نے بطور اشعار کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا قارئہ التقی کالعطرج، اس کو پڑھنے والا متقی شخص انسان کیا ہے؟ عطرج جیسا، جس کو ہم نے بیان کیا طیب طعم ریحہ ذو عرج، جس کا ذائقہ بھی زبردست خوشگوار ہے اور جس کی خوشبو بھی یعنی بہت اچھی ہے۔ والمؤمن التارک مثل التمرۃ، اور قرآن کی تلاوت چھوڑنے والا مومن جو ہے اس کی مثال فرمایا، چھوڑنا نہیں یعنی کمزور، مثل التمرۃ، اس کی مثال کھجور جیسی ہے، طیب طعم فاقد الرائحۃ، جس کا ذائقہ اچھا ہے لیکن اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والفاجر القاری کالریحانۃ، اور فرمایا اور یہاں حدیث میں جو آیا ہے منافق پڑھنے والا، یہاں انہوں نے لکھا ہے فاجر یعنی فاجر المنافق۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا منافق جو ہے وہ کیا ہے؟ کالریحانۃ، وہ ریحانہ جیسا ہے، طیبۃ الریح، جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن مال مرارتی، لیکن اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ والفاجر التارک مثل الحنظل، اور نافرمان قرآن کو چھوڑنے والا یعنی قرآن نہ پڑھنے والا منافق جو ہے اس کی مثال فرمائی کالحنظل، اس کی مثال حنظل جیسی ہے، لا ریح فیہ مر طعمہ جلی، نہ اس میں کوئی خوشبو ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے بہت زیادہ کڑوا ہے۔ تو یہ صحیح روایت ہے اور متفق علیہ روایت۔ اس کے بعد اور ایک روایت کی طرف ناظم نے اشارہ کیا ہے جو کہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے، اور اس پر بھی یعنی محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے۔ حدیث کے راوی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یاخذ مضجعہ یقرأ سورۃ من کتاب اللہ الا وکل اللہ بہ ملکا فلا یقربہ شیء یؤذیہ حتی یحب متی حب۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بستر پر لیٹتے وقت اللہ کی کتاب میں سے کوئی سورہ تلاوت کرے، اللہ اس پر ایک فرشتے کو موکل بناتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، اور کوئی تکلیف دہ چیز اسے قریب نہیں آ پاتی یہاں تک کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے۔ تو یہ اس روایت کو ناظم نے بیان کیا ہے قارئ سورۃ لہ حین اضطجع وکل ملکا وامن الفزع۔ فرماتے قرآن کی کسی صورت کو سوتے وقت پڑھنا، اللہ ایک تو کسی ملک کو موکل بناتے ہیں اور وہ خوف سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے شعر، تو یہ صحیح روایت ہے، مشہور معروف روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو ناظم نے یہی بیان کیا والخیر من تعلم القرآن، اور سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھائے، فعلم الناس بہ اتقانا، اور اسے بخوبی پورے اتقان کے ساتھ لوگوں کو سکھائے، جو قرآن خود پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو یہ روایت صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مع الکرام ماہر القرآن لقارئ بشقہ اجرانی، کہ جو قرآن کو پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، جو قرآن کو پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ ملائکہ مقربین کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اس کے برعکس قرآن پڑھنے میں مشقت محسوس کرتا ہے لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کے لیے کوئی اجر گنایا نہیں گیا، قرآن کی ایک کیٹیگری ہے بغیر حساب، کہ ان لوگوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب دوسرا فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، تو قرآن پڑھنے پر جو نیکی ملنی چاہیے تھی، جیسے فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کے 10 گنا اجر، تو ان کو فرمایا ان کا 10 نہیں، ان کا 2 گنا، ان کا 20 گنا اجر دیا جائے گا جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بات صحیح بخاری کی روایت سے ماخوذ ہے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ بیان کیا وہ ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ،
والذی یقرأ القرآن ویتعطع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے اس کا مرتبہ مقام مقرر فرشتوں کے جیسا ہے، اور جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں دشواری محسوس کرتا ہے وہ فرمایا لہو اجران، اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ اور آخری شعر جو اس باب کا ہے فرماتے ہیں هو الغنی للفقر لا یصیر کل غنی دونہ فقیر۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی انسان محروم فقیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہو سکتی ہے وہ قرآن ہے، اور اسے قرآن کی آیت سے ہی ثابت ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے ان تمام اشیاء سے جو تم جمع کرتے ہو، یعنی قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو فرمایا کل غنی دونہ فقیر، ہر کوئی مالدار جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہی اصل میں فقیر ہے، اس کے پاس اصل میں کوئی دولت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک روایت سے ماخوذ ہے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا القرآن غنی لا فقر بعدہ، قرآن ایسی توانگری، قرآن ایسی دولت ہے کہ جس کے بعد فقر کا کوئی اندیشہ نہیں، ولا غنی دونہ، اور اس کو بغیر، قرآن کے بغیر کوئی شخص غنی نہیں ہو سکتا۔ تو اسے علامہ اقبال نے بھی ایک شعر کی صورت میں بیان فرمایا، شعر مجھے زیادہ یاد رہتے نہیں ہیں تو شاید الفاظ میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو، تو فرماتے ہیں جزب قرآن زیغم رو بہائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر را کامل نشد جزب ذکر، یعنی قرآن کی دولت یہ سب سے عظیم ترین دولت ہے۔ تو یہ تو آئی روایات جن کا تذکرہ کیا ہے۔ ابتدا میں ہی میں نے بیان کیا تھا کہ فضائل کے باب میں بعض علماء نے ضعیف روایات کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا ہے، اور وہ شرائط کیا ہے؟ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضعیف حدیث پر عمل کے لیے کچھ شرائط کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو ان شرائط کا تذکرہ اختصار کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو قبول کرنے کے جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط ہے ان یکون الضعف غیر شدید، کہ کوئی شدید قسم کا ضعف نہ ہو، تو ایسی حدیث پر عمل نہیں ہوگا جس کا راوی اپنے جھوٹ یا اپنی فحش غلطیوں کی وجہ سے معروف نہ ہو، تو ایک پہلی ہے۔ دوسرا ان یندرج تحت اصل معمول بہ، یعنی ایسی روایت کسی ایسی روایت کے تابع ہو جس کی اصل یعنی صحیح اصل موجود ہو۔ مثال کے طور پر تہجد کی اصل موجود ہے، اب تہجد کے حوالے سے جو بعض فضائل کا تذکرہ آیا ہے، تہجد تو اصل میں موجود ہے، اب بعض جو فضائل ہیں ان کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ روایت یا اس عبادت کی اصل موجود ہے۔ اب ایسی کوئی عبادت جس کی کوئی اصل صحیح موجود نہیں ہے، تو وہ اس کے حوالے سے اگر کوئی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو وہ مقبول نہیں ہوگی۔ تیسری فرماتے ہیں اللہ یعتقد عند العمل به ثبوت بل یعتقد الاحتیاط، وہ فرماتے ایسی روایت پر عمل کرتے ہوئے انسان یعنی عامل ثبوت کا قائل نہ ہو بلکہ احتیاط کو لازم پکڑے۔ تو یہ تین بنیادی شرائط بیان کی گئی ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں کہ ولا یجوز ان یعتمد فی الشریعۃ علی الاحادیث الضعیفہ التي لیست صحیحہ ولا حسنہ، فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ ضعیف احادیث کو عمل کے لیے اختیار کیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے کہ اگر وہ صحیح یا حسن درجے کی نہ ہو۔ فرماتے لیکن احمد ابن حنبل، لیکن امام احمد ابن حنبل اور ان کے علاوہ دیگر علماء جوزو، انہوں نے جواز دیا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات کو بیان کیا جائے ما لم يعلم انہ ثابت اذا لم يعلم انہ کذب، یعنی یہاں تک کہ اس کا مردود ہونا یا موضوع ہونا ثابت نہ ہو۔ وذلك ان العمل اذا علم انہ مشروع بدلیل شرعی وروی حدیث لا يعلم انہ کذب جاز ان یکون الثواب حقا، فرماتے ہیں کیونکہ
اگر کوئی عمل شریعت میں ثابت شدہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا تہجد کی نماز بذات خود ایک ثابت شدہ عمل ہے، اب اس اصل پر اگر کوئی روایت اس کی فضیلت میں بیان کی جا رہی ہے اور اس روایت کے حوالے سے ہم اعتقاد کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے ہوں کہ وہ روایت کیا ہے، وہ موضوع روایت ہے، جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، تو فرماتے اس میں غالب احتمال ہے کہ اس کے بارے میں بیان کردہ ثواب درست ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَن يُجْعَلَ الشَّيْءَ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحِبًّا بِحَدِيثٍ ضعیف، اور فرماتے ہیں کسی بھی عالم نے ائمہ میں سے یہ بات بیان نے اس بات کا جواز نہیں بیان کیا کہ ضعیف روایت کی بنیاد پر کسی چیز کو واجب یا مستحب قرار دیا جائے۔ وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ، اگر کسی نے ایسی بات کہی بھی ہے فرماتے ہیں اس نے اجماع کی کیا کی، مخالفت کی۔ فَيَجُوزُ أَن يُرْوَى فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ وَلَكِنْ فِيمَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ رَغَبَ فِيهِ أَوْ رَهَبَ مِنْهُ بِدَلِيلٍ آخَر غَيْرَ هَذَا الْمَجْهُولِ حَالُهُ۔ تو بات سمجھ آئی کہ فضائل کے باب میں بعض علماء نے ان شرائط کے ساتھ ضعیف روایات کو قبول کرنے کا جواز بیان کیا ہے، لیکن علماء کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جیسے امام ابوبکر ابن عربی رحمہ اللہ، وہ مطلقاً ان روایات کو بیان کرنے کے قائل نہیں ہے، اسی طرح معاصرین میں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کے قائل نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے جہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہو وہاں پر ہمیں گنجائش کو باقی رکھنا چاہیے، کسی ایک بات پر یعنی ضد پکڑنی ضروری نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے ہم نے ابتدا میں ہی بیان کیا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے جب ان روایات کو جمع کیا تو ابتدا میں خود فرمایا کہ جو فضائل قرآن کا باب ہے اس میں اکثر روایات کیا ہے، اس میں من گھڑت روایات ہیں، لیکن امام سیوطی کی خود اپنی کوشش ہے، فرمایا کہ میں یہاں پر ان روایات کو جمع کر رہا ہوں جو کہ موضوع نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان روایات میں مختلف قسم کا ضعف پایا جاتا ہے لیکن وضع نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ قرآن مقدس کے عمومی فضائل کے حوالے سے یہاں پر روایت کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جو باب ہے اس میں قرآن مقدس کی علیحدہ یعنی صورتوں یا انفرادی طور پر صورتوں اور بعض آیات کی فضیلت کا تذکرہ آئے گا، تو وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔